بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بیماری آپ کے پاس اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے آئے گی ہی نہیں۔ اسی طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مچھلی والے نبی کی دعا ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، پہلے بھی اور بیماری آنے کے بعد بھی، کیونکہ یہ مصیبت میں پڑھی جانے والی دعا ہے، پریشانی میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اس کو کسی پریشانی میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس پریشانی سے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے تعوذ باللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا، جہد البلاء و درک الشقاء، یعنی مصیبتوں کے مشقت آنے اور شقاوت کے پانے یا شقاوت کے آ جانے سے۔ اور اسی طرح سے وسوء القضاء و شماتۃ الاعداء، یہ مکمل دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور یہ ساری دعائیں حصن المسلم کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے گھر سے نکلنے کی دعا، جو چوتھی بات تھی، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی پابندی کی جائے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، اور رب العالمین دنیاوی پریشانیوں سے بھی اس دعا کی پابندی کرنے والے کو اپنی حکمت و مشیت کے مطابق محفوظ رکھتا ہے۔ اور پانچویں بات جو ہے کہ اللہ رب العالمین سے اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار میں عافیت کا سوال کرنا، عافیت کی دعا کرنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور آخری تک۔ تو اس دعا کو بھی 3 بار صبح پڑھنا اور شام کو پڑھنا۔ اور عمومی طور پر یہ 5 باتیں خاص تھیں، اور چھٹی بات یہ تھی کہ عمومی طور پر کثرت سے دعا کی جائے، کثرت سے دعا کی جائے، ہر طرح کا خیر اللہ سے مانگا جائے، اور ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگی جائے، صحت مانگی جائے، تندرستی مانگی جائے، توفیق مانگی جائے، اور اللہ رب العالمین سے شیطان کی پناہ مانگی جائے، دنیا کے مصیبت سے اور آخرت کی پریشانی سے، ہر طرح کی چیزوں سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے یہ دعا کی جائے کثرت کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور ذکر کی گئی تھی، جو کہ کثرت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں، احسان کا برتاؤ کریں، بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کا اپنا بھلا کرتا ہے، اور اس کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ رب العالمین اپنی حکمت و مشیت کے مطابق دور رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ بندہ جب بہترین کام کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین برے انجام سے محفوظ رکھتا ہے، برے انجام سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی اللہ رب العالمین جب اس بندے کے کام سے جو بندہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو رب العالمین اس بندے کو بھلائی عطا فرماتا ہے اور شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے پر بہت مفید بات عرض کی ہے، فرمایا ہے کہ فعل الخیر والاحسان، یعنی خیر اور احسان کا معاملہ کرنا، یہ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانا، قرآن کی تلاوت کرنا، رقیہ شرعیہ میں جتنے اوراد آئے ہوئے ہیں ان سب کو پڑھنا، پڑھانا، پابندی کرنا، ان سب کا
چونکہ یہ یاد رکھیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے، یا یہ کہیے طبیب بھی تھے، وہ ڈاکٹر بھی تھے، لیکن آج کے ڈاکٹر کی طرح نہیں، پرانے جو حکیم حکمت والے ڈاکٹر ہوتے تھے، اور ان کی طب النبوی کتاب کتنی مشہور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جن کو ہم آج کے اس وقت میں عام طور پر لوگ یوزلیس سمجھتے ہیں، نہیں اس سے کیا ہونے والا ہے، ہم بیمار ہیں، بیمار تو یعنی اس کے لیے دوا چاہیے، نہیں میرے بھائی اور دوستو، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سب کچھ بیماری دینا، شفا دینا۔ اور میں نے پچھلے درس میں ابراہیم علیہ السلام کا یعنی اللہ رب العالمین نے جو حکایت بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سونپتے تھے، اور انہوں نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی اسباب کی طرف انہوں نے اس چیز کو منسوب نہیں کیا کہ میں دوا کھا لیتا ہوں اچھا ہو جاتا ہوں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، پرہیزی کرتا ہوں، جیسا کہ آج لوگ عام طور پر کرتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو، خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا فرمایا۔ دیکھیے وہاں پر بڑا ادب پایا جاتا ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں ان کا بڑا نفع ہے، بہت ہی فائدہ ہے، تاثیر فی دفع کہتے ہیں وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيرٌ فی دفع العلل وحصول الشفاء اعظم من الادویہ الطبیعیہ۔ کہتے ہیں جو ہم نیچرل چیزیں، جو ہم دوائیاں کھاتے ہیں، جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، پرہیزی اور یہ ساری چیزیں، کہتے ہیں یہ جو دعائیں ہیں یا فعل الخیر ہے یا اعمال صالحہ ہے یا اللہ سے گریہ وزاری ہے، ان ساری چیزوں کا اثر بندے کی صحت پر اور شفا یابی پر زیادہ ہوتا ہے بنسبت نیچرل دواؤں کے کرنے سے۔ تو یہ انہوں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی۔ پہلی بات تو عقیدے سے یہ چیز نابع ہوتی ہے، نکلتی ہے، اور دوسری بات ایک ڈاکٹر جب یہ بندہ یہ چیز کہتا ہے، ایک عالم بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، تو دونوں چیزوں کا وہ مقارنہ کرتا ہے کہ بھئی میں یہ بھی کرتا ہوں اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور میں یہ بھی کرتا ہوں اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو تجربے کی بنیاد پر بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ ان چیزوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یعنی مصیبتوں میں بطور خاص ان چیزوں کے اندر تیزی آ جانی چاہیے۔ صدقات، خیرات، صدقات کا بڑا اثر اور زود اثر دیکھا گیا ہے، جلدی اثر دیکھا گیا ہے۔ کبھی کبھی اور واقعات یعنی ایسے منقول ہیں اور بڑے بڑے یعنی قابل اعتماد لوگوں کے واقعات ہیں کہ ادھر انہوں نے صدقہ کیا اور ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں اس کا فائدہ ان کی صحت پر یا ان کے جس کو پریشانی تھی اس کے صحت پر اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے سے یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ یعنی 2-3 نقطے اور ایک نقطے پر مجھے تھوڑا فوکس ڈالنا ہے انشاءاللہ۔ جو ہم یعنی دنیاوی اسباب کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا اور یہ ذکر اور اس طرح سے یہ احتیاط، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ دنیاوی اسباب کو بھی ایک مسلمان آدمی کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں یہ دوا کھا رہا ہوں تو یہ دوا شافی نہیں ہے، شفا اس دوا کی طرف سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ شفا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ چاہے تو اس دوا کے اندر شفا رکھے اور چاہے تو اس دوا کے اندر شفا نہ رکھے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین، آپ دیکھتے ہیں ایک انسان خود اپنی زندگی میں آپ تجربہ کر لیجئے، آپ دوا کھاتے رہتے ہیں، 2 دن 3 دن فائدہ نہیں ہوتا، ایک ڈاکٹر کی دوا کھاتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے ڈاکٹر کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر کی دوا کھاتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تیسرے کے پاس فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی پہلے کے پاس فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو دراصل یہ جو اختلاف ہے، کبھی ایسا ہوتا کبھی ویسا ہوتا ہے، اس کا اثر کہاں سے ہے؟
یہ کہاں سے آتا ہے؟ جب اللہ جس دوا کے اندر آپ کی شفا رکھ دے اس دوا سے آپ کو شفا مل جاتا ہے، اور جب تک اللہ شفا نہ رکھے، جب تک آپ سینکڑوں دوائیاں کھا ڈالیے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف ہی اپنی نگاہ رکھنی چاہیے، اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کے سلسلے میں ہی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہے حفاظت کرے، جس کو چاہے اپنی حکمت سے اس کو بیماری کے اندر مبتلا کرے، اور پھر اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے۔ تو بہرحال ایک نقطہ اور قیام اللیل کے سلسلے میں، قیام اللیل، ہم لوگ قیام اللیل کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ ہم اپنی زندگی میں نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا الٹا سمجھتے ہیں کہ اس سے تو نیند خراب ہوتی ہے، اس سے تو نیند خراب ہوتی ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں، بیچ میں ہم کو اٹھنا پڑتا ہے اور ہماری پہلے کی نیند مکمل نہیں ہوتی اور بعد میں نیند نہیں آتی۔ جو بھی ہے میرے بھائی اور دوستو، قیام اللیل کا بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ یہاں تک کہ اگر آپ 8 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، تو آپ اٹھتے ہیں، آپ وضو بنائیے، وضو کیجئے، طہارت حاصل کر کے صرف 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، 2 رکعت، یہ بھی قیام اللیل ہے اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا علیکم بقیام اللیل، لازم پکڑو قیام اللیل کو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے جتنے لوگ نیک لوگ گزرے ہیں یہ سب نیک لوگوں کا طریقہ تھا۔ دأب کہتے ہیں ان کا راستہ تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کا یہی منہج تھا زندگی میں کہ وہ لوگ رات کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور فرمائے وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور بے شک قیام اللیل اللہ کی قربت ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے رکاوٹ کا سبب ہے، گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ جب بندہ قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، رب العالمین کی توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے، برائیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس کو۔ اور فرمایا وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، یہ آخری جملہ ہمارا محل شاہد ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث صحیح انشاءاللہ ترمذی کی اور بہت دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، قیام اللیل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور ڈاکٹروں نے اس چیز کو کہ بندہ رات میں جب اٹھ کر منہ ہاتھ، وہ تو وضو نہیں جانتے، وہ بولتے ہیں جب منہ ہاتھ پیر دھلتا ہے بندہ اور اس کا اثر اس کے صحت پر پڑتا ہے۔ کیوں منہ ہاتھ دھلتا ہے بندہ؟ وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، برش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر تہجد سے پہلے مسواک بھی کیا کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے، اور پھر اپنے رب کے سامنے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ تو فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسم سے بیماریوں کو ختم کرنے کا، بھگانے کا ذریعہ ہے، بھگانے کا ذریعہ۔ طرد کے معنی ہوتے ہیں، طرد کا لفظ جس طرح ہمارے اردو میں دھتکارنے کا لفظ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو بھگا دیں، دھتکار کر بھگا دیں تو اس کو طرد بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مطردتن یعنی کہ بیماریوں کو بھگانے کا سبب ہے، بیماریوں سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہاں تک آپ نے جو سنا وہ ہماری یعنی دینی اور محض دینی باتیں تھیں کہ آپ عبادت کریں گے تو آپ کو عبادت کا بھی اجر و ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو یعنی ایک مادی فائدہ بھی ہوگا، آپ کا جسم تندرست ہوگا، آپ کو عافیت ملے گی، صحت ملے گی اور سب کچھ۔ اب یہاں کچھ اسباب، 2 باتیں میں اس تعلق سے ذکر کروں گا انشاءاللہ، جس میں سے پہلی بات ہے کہ برتنوں کو ڈھکنا، برتنوں کو ڈھکنا ہمارے گھروں میں آج کل عام طور پر، کیونکہ ایک تصور ہے کہ ہمارا کچن تو بالکل صاف ستھرا ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ مکوڑا ہے، نہ چھپکلی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانا اگر رکھا ہے کھلا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم فریز میں کھول کر، فریز تو بالکل فریز ہے بھائی، اس میں رکھنے میں، کھلا رکھنے میں کیا فرق، کیا پریشانی ہے۔ تو بہرحال ہم برتنوں کو ڈھکنے کا اہتمام
اتنا نہیں کرتے ابھی جتنا پہلے کیا جاتا تھا، لیکن شریعت کے اندر قیامت تک کے لیے یہ نسخہ آیا ہے کہ برتنوں کو ڈھکا جائے، کھانے پینے کے بھی برتنوں کو، اور اگر آپ کے پاس یعنی مشکیزہ ہے، پانی کا ٹب ہے، پانی کی بالٹی ہے، پانی کا یعنی گیلن ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کو بھی ڈھکنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اس کو بھی ڈھکنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، اور میں نے یعنی بہرحال بہت اچھی چیز، بعض گھروں میں جو پانی ٹنکی میں پینے کا پانی ٹنکی میں بھرنے کے لیے جو پائپ لگا ہوتا ہے، اس پائپ کو بھی لوگ بند کرتے ہیں، اور بند کرنا چاہیے، بند کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا غط الاناء، برتنوں کو ڈھکو، برتنوں کو ڈھکو، وَأَوْكُ السِّقَاء، اور مشکیزوں کو باندھو۔ یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان کا جو مفہوم ہے، جو میں نے ابھی وضاحت کی کہ ہر طرح کے برتن اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے، چاہے وہ پکانے کے برتن ہوں، کھانے کے برتن ہوں، کوئی چیز آپ اس کو رکھتے ہیں، رکھنے کے برتن ہوں، کوئی بھی برتنوں کو ڈھکنا چاہیے۔ اور سقا جو کہتے ہیں، سقا یعنی اس کو مشکیزہ بولیں یا کوئی بھی جس میں پانی رکھا جاتا، پہلے چمڑے کا مشکیزہ چلتا تھا، تو وہ مشکیزہ اس کو ڈھکا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کا منہ جو ہے پتلا سا ہوتا تھا، اور کسی باندھنے کی چیز سے اس منہ کو باندھ دیا جاتا تھا تاکہ پانی باہر نہ جائے اور دوسرے باہر کی چیزوں سے اس کی حفاظت رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وقا بولتے ہیں، یعنی بندھن بولتے ہیں، باندھا جائے، برتنوں کو ڈھکا جائے، اور پانی کے برتنوں کو پہلے کے حساب سے اس کو باندھا جائے اور آج کے حساب سے اس کو ڈھکا جائے، یا کوئی بھی اگر کہیں آج بھی مشکیزہ چلتا ہو، وہ چمڑے کا برتن چلتا ہو، تو اس کو بھی یعنی باندھا جائے۔ فَإِنَّ، کیوں، سبب کیا ہے یہ دیکھیے یہاں پر، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، اس لیے کہ ایک سال کے اندر اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے ایک ایسی رات آتی ہے، ایک ایسی رات آتی ہے، يَنزِلُ فِيهَا وَبَاء، جس کے اندر وبا نازل ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ کے حکم سے وبا نازل ہوتی ہے، اور لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، وہ وبا کسی بھی ایسے برتن کے پاس سے جب گزرتی ہے جس پر ڈھکن نہ ہو، او سقاء لیس علیہ وقاء، یا کوئی مشکیزہ جس کو باندھا نہ گیا ہو، تو الا نزل فیہ، مگر یہ وبا اس کے اندر نازل ہو جاتی ہے۔ اور پھر انجام کے طور پر جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو یہ وبا اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ نتیجتاً بیمار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر قصور اس کا خود اپنا ہے کہ اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں، صفائی ستھرائی، حفظان صحت کے وسائل اختیار کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ بندے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایسے اسباب سے بچیں جو ان کی بیماری کا سبب اور وجہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اہتمام کرنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں، اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، اور یعنی یہ بات ہی تھوڑی تفصیل طلب ہے، اور اسی پر انشاءاللہ میں تھوڑا فوکس زیادہ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہے ابھی آج کل جو لاک ڈاؤن یا کوارنٹائن کا تصور ہے، لاک ڈاؤن
یا کوارنٹائن کا تصور ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں نے آج اس کی افادیت کو پہچانا ہے اور یعنی اس کی پابندی کرنے یا کرانے کی بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے اندر یہ دونوں باتیں الگ الگ، ایک حدیث سے ایک بات ثابت ہوتی ہے اور دوسری حدیث سے دوسری کوارنٹائن کی بات ثابت ہوتی ہے، اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے اور ہمارے عمل سے بھی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ پہلی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور دوسری روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں لا یورد الممرض علی المصح، بیمار اونٹ کو یا بیمار جانور کو تندرست جانور کے پاس نہیں لے جانا چاہیے۔ بیمار کو تندرست کے پاس نہیں لے جانا چاہیے۔ پہلی حدیث کا پس منظر جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کس پس منظر میں سنا تھا وہ تو ذکر نہیں ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو صحابہ کرام کے سامنے جو بیان کیا اس کا بڑا مشہور و معروف پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی، ان کے زمانے میں فلسطین اور شام اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ طاعون کی بیماری، عمواس، یہ طاعون عمواس کہتے ہیں، یہ ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں سے اس کی یعنی اس کا آغاز ہوا تھا، یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ تو اسی وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے انہوں نے رخت سفر باندھا تھا، شام کی طرف جا رہے تھے۔ شام میں داخل ہونے سے پہلے ان کو خبر ملی کہ شام میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، شروع تو کہیں اور سے لیکن شام میں بھی پھیل چکی ہے بیماری۔ اب آپ کا جو قافلہ تھا، آپ کے ہمراہ جو لوگ تھے، ان سب کو لے کر یعنی شام کی سرزمین میں داخل ہونا یہ ایک خطرے کی بات تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ اور اب آگے کیا کیا جائے؟ کیا شام کی طرف سفر کو جاری رکھا جائے یا یہیں پر ٹھہر جایا جائے یا واپس چلے جائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ سب کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کی دوراندیشی کے بارے میں، کہ کئی جگہوں کے اندر یا یہ کہیے کئی احکام میں، کئی باتوں میں ان کی رائے کے مطابق اللہ رب العالمین کا حکم آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہاں یہ عبد الرحمن ابن عوف کی یہ حدیث جو بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، کرتا ہوں انشاءاللہ، وہ ابھی تک وہاں باقی اور لوگوں کو کسی کو نہیں معلوم تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سارے لوگوں کو ہم لے کر شام جائیں اور جان جوکھوں میں ڈالیں یا کہ یہیں ٹھہر جائیں اور واپس چلے جائیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کا سلسلہ شروع کیا، مہاجرین سے عمومی طور پر مشورہ کیا، پھر اس کے بعد انصار سے مشورہ کیا، سب نے، مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی، یعنی عمومی جب میٹنگ ہوئی تھی مہاجرین کی اور انصار کی، تو سب نے کہا کہ نہیں، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب اللہ چاہے گا تب بیماری آئے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں بیماری آئے گی،
ہم کیوں اپنا سفر کیوں روکیں گے؟ ہم جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین اور انصار دونوں کی اس رائے سے اطمینان نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے صرف مہاجرین کے بڑے بڑے جو مشائخ تھے، جو اوائل مہاجرین تھے اور اجلہ صحابہ کرام تھے، ان کی الگ میٹنگ کی، صرف بڑے بڑے دوراندیش اور دانشمند صحابہ کرام، ان سب نے، کہتے ہیں ان میں سے ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ سفر کو روک دیا جائے۔ سب نے متفقہ جو رائے دی وہ یہ کہ سفر کو روکا جائے اور واپس چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی رائے کو قبول کیا اور سفر کو ڈسکنیکٹ کرنے کا، یعنی روکنے کا حکم دیا۔ ہو سکتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ممکن ہے کہ ان میٹنگوں میں اس وقت شریک نہ ہو پائے ہوں، لیکن بعد میں یہ آئے اور انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب یہ بیماری کسی جگہ یعنی اذا سمعتم به بارض، کسی جگہ اس کے واقع ہو جانے کے بارے میں جب تم سنو تو اس جگہ نہ جاؤ، فلا تقدموا علیہ، تو وہاں مت جاؤ۔ اور وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جب کسی سرزمین جہاں تم ہو یہ بیماری آئے تو اس بیماری سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ کر باہر نہ جاؤ۔ بڑا پختہ اصول، جہاں پہ بیماری ہے وہاں پہ آپ اگر نہیں ہیں تو وہاں جانا نہیں، اور جہاں پہ آپ ہیں اور بیماری آ چکی ہے تو وہاں سے نکل کر بھاگنا نہیں۔ دو اصول آپ کے سامنے آ گئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے جو رائے اختیار کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق تھی، اور پھر مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ پس منظر یہ حدیث کے سامنے آنے کا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ آج جو لاک ڈاؤن کا جو تصور ہے اس سے کچھ الگ ہے؟ ذرہ برابر بھی الگ نہیں ہے، بالکل یہی جو جہاں ہے بیماری کی حالت میں۔ مثال کے طور پر ریاض میں بیماری آئی، ریاض کا بندہ دمام نہ آئے، دمام کا بندہ ریاض نہ جائے، یہی چیز ہے، سمجھ گئے؟ تو مسئلہ ختم ہے۔ یہ ہے لاک ڈاؤن کی ایک طرح سے دلیل، اور یہ یہاں ہم دلیل کے طور پر اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس چیز کو دنیا نے بہت دیر میں پہچانا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کے لوگوں کو اس چیز کی تعلیم بہت پہلے دے دی تھی، کیونکہ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے اور بیماری اور صحت کا مالک بھی اللہ ہے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہیں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ جو ہم کوارنٹائن بولتے ہیں، کوارنٹائن میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا، بیمار آدمی کو الگ کرو، تندرست آدمی کو الگ رکھو، یہ کوارنٹائن ہے۔ یہ حدیث پوری کی پوری، جیسے اس سے پہلے والی حدیث عبد الرحمن بن عوف کی حدیث لاک ڈاؤن پر پوری 100% فٹ آتی ہے، یعنی 1% یا 0.01% کا بھی کوئی فرق نہیں ہے مفہوم میں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ بیماری سے بچاؤ کر رہے، یا آپ کو وہم ہو گیا، وسوسہ ہو گیا، یا بیماری کتنی خطرناک ہے کتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ تعلیم اسی طرح سے موجود ہے۔ اور دوسری حدیث 100% فٹ آتی ہے کوارنٹائن کے فلسفے پہ۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، کیونکہ بندوں کا خالق و مالک، بندوں کو صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں،
تو یہ دونوں تصور، لاک ڈاؤن کا اور کوارنٹائن کا۔ اب یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ جو بڑا اہم ہے کہ ایک طرف تو یہ حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اسی سے ملتی جلتی بات کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، اور بعض الفاظ ہیں فرارک من الاسد، مجذوم یعنی کوڑ کی بیماری والے بندے سے تم ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہو گیا کہ بھاگنا ہے ان سے، بچنا ہے، یہ تینوں چیزیں، یعنی جو دو حدیثیں پہلے بیان کی میں نے اور ایک یہ حدیث، یہ ایک طرف ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے احتیاطات کیوں کرنے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ساتھ ساتھ حدیث فرمائی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرہ، اور پھر 4-5 کلمات اس کے اندر ہیں، ولا سفر ولا غول ولا سفر۔ اہم چیز ابھی ہمارے جو موضوع کے تعلق سے ہے لا عدوى کا کلمہ ہے، لا عدوى، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہیں، سادے الفاظ میں کہ بیماریاں ایک مریض سے یا ایک بندے سے یا بیمار شخص یا بیمار جانور سے کسی دوسرے کے پاس منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ تو بظاہر تو حدیث میں ٹکراؤ ہو گیا نا، دیکھنے میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بھاگنے کا حکم دیا، دوسری طرف فرمایا کہ بیماریاں منتقل نہیں ہوتی، تو بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کی ضرورت کیا ہے؟ کوارنٹائن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا؟ یہی اہم چیز ہے یہاں پر۔ اس کے علماء سابقین یعنی پرانے علماء اور نئے علماء سب کے اقوال کو اگر دیکھیں تو 2 قول میں اس کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ پہلا قول یہ ہے کہ بیماریاں بالکل بھی کسی بھی شکل میں بیمار شخص سے تندرست شخص کے پاس منتقل ہوتی ہی نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ یعنی دوسرا شخص جو بیمار ہوگا وہ اپنے تئیں ہی بیمار ہوگا، وہ کسی شخص سے متاثر ہو کر بیمار نہیں ہوگا۔ یعنی بیماریاں منتقل کسی بھی شکل میں جس طرح کے حدیث کا ظاہری مفہوم ہے لا عدوى، یعنی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب یہ مفہوم ہم بیان کرتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر، اور وہی سوال ہے جو کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماریاں کسی بھی طور پر البتہ قطعاً منتقل نہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، تو پھر ان انتظامات کا کیا مطلب ہے اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان علماء کرام نے جواب دیا کہ تاکہ بدعقیدگی نہ پیدا ہو، یا لوگوں کے ذہنوں میں جو بات پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، یہ پہلے سے ان کے ذہن میں ہے کہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، تو اسی عقیدے اور اسی فلسفے اور اسی فکر کے تحت وہ یعنی اسلام لانے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی، اور یہ بات ذہن نشین رکھنے کے باوجود بھی کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی بیماریاں اور شفا دینے والا ہے، لیکن بدعقیدگی کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو، بدعقیدگی کے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، نہ کوئی صحت مند آدمی کسی بیمار سے ملے گا اور نہ اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا اگر وہ بیمار ہوا تو کہ بھئی میں فلاں سے مل لیا میں نے اس لیے بیماری مجھ کو آ گئی، لیکن اگر کسی سے مل لے گا پھر بیماری اس کو آئے گی تو یہ عقیدہ اس کے اندر پیدا ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، اللہ کو وہ مسبب الاسباب نہیں مانے گا بلکہ اپنی بیماری کا سبب اس کے ساتھ ملنے کو تصور کرے گا
اور یہ اپنے آپ میں ایک بدعقیدگی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جواب اور اس کا یہ جواب۔ دوسری بات علماء کرام نے، اور یہ بات زیادہ درست ہے اور جو یعنی ڈاکٹروں کا یا ریسرچ کرنے والوں کا جو تجربہ ہے اس سے ملتا جلتا ہے اور قرین قیاس ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹری نے یا میڈیکل ریسرچ نے ثبوتوں کے ساتھ، یا جو یہ ابھی مشینیں چلی ہیں چھوٹی چیزوں کو بڑی چیزیں کرنے کا، مجہر بولتے ہیں، مائکروسکوپ جو بھی ہے، دوربین خوردبین جو ہم لوگ بولتے ہیں، ان کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بیمار آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے اندر اس بیماری کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یا جیسے ابھی یہ وائرس کی بات ہے، یہ بھی ایک یعنی ایک وائرس ہے، اس کو کیا ترجمہ کروں، وائرس کا ترجمہ وائرس ہی ہوتا ہے، عربی میں فیروس بولتے ہیں، انگلش میں وائرس، اور ہمارے اردو زبان میں بھی وائرس ہی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو بہرحال اس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب مشین دوربین دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی، جیسے کہ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں۔ اور بیماری کے دیگر بیماریوں کے دیگر اسباب جو ہیں، یعنی جراثیم جو ہوتے ہیں، تو ان جراثیم کو دیکھا گیا ہے کہ یہ جراثیم منتقل ہوتے ہیں، ان کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت، منتقل ہونے کی یعنی بعض وسائل، مثال کے طور پر کھانسی کے ذریعے، مثال کے طور پر چھینک کے ذریعے، مثال کے طور پر تھوک کے ذریعے، مثال کے طور پر کسی اور سانسوں کے ذریعے، پھر یہ ہوا میں پھیل جاتے اور اڑ کر کسی اور کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، مشاہدے سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی یہ جراثیم ان کے اندر منتقل ہونے کی اللہ کی حکمت سے، اللہ کی مشیت سے صلاحیت ہے، لیکن کسی کو بیمار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ تو بیماری کے جراثیم ہیں، ٹھیک ہے، منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہ جراثیم خود، ان کے اندر اتنی طاقت، ان کے اندر اتنی قدرت، اتنا پاور نہیں ہوتا کہ وہ خود کسی کو بیمار کریں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ ہاں، اگر اللہ چاہے تو کسی کے بیماری کے لیے یہ سبب بن سکتے ہیں۔ جس طرح یہ دنیا دار الاسباب ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بیماریوں کے لیے بھی بہت سارے اسباب ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بیماریوں کے لیے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ اس کی مثال یعنی یہ جراثیم اگر نہ دیا جائے، یہ دیا جائے کہ بھائی ٹھنڈی لگ جاتی ہے انسان کو تو بیمار ہو جاتا ہے، تو انسان کی بیماری کا سبب ٹھنڈی لگنا ہے نا۔ کبھی لو لگ جاتی ہے، دھوپ لگ جاتی ہے، اس کو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تو بیمار ہونے کا سبب دھوپ لگنا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کچھ کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وائرس، کوئی نہ کوئی جراثیم، سمجھ گئے؟ لیکن یہ مؤثر کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے۔ تب وہ لا عدوہ کی جو بات ہے نا، کہ اس میں یہ ہے کہ ہاں یہ جراثیم اللہ کے حکم سے ایک شخص کے پاس سے نکل کر منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کو بیمار اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ پہلے قول میں کیا تھا کہ نہیں، جو ہر شخص جو بیمار ہوتا ہے وہ یعنی اسٹارٹنگ، اس کی بیماری کی اسٹارٹنگ اسی شخص سے ہوتی ہے، کوئی دوسرا اس سے متاثر ہو کر بیمار نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے اپنے آپ میں، وہ اس کا سبب اسی کے پاس ہوتا ہے۔ دوسرے قول میں فرق کیا ہے کہ نہیں، یہ جراثیم منتقل ہو کر کسی کے بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان جراثیم کو منتقل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی کو بیمار نہیں کر سکتے، یہ کسی کو متاثر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ یعنی گھوم کر بات وہی ہوئی کہ مؤثر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کون ہے مؤثر؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ابھی زندہ مثال یہی کورونا کی ہے، کتنے لوگوں کو یعنی اللہ نے جس کو چاہا
اس کے پاس کورونا آیا، اور کورونا آنے کے بعد اس کی صحت پہ جس حد تک اثر ڈالا اس نے، اللہ کی مشیت، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا اور کوئی ہاسپٹل تک گیا واپس آ گیا، کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑی، کسی نے ٹیبلٹ بھی کھایا اور کسی کو ٹیبلٹ بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے دوست ہیں یہ دمام میں، بولے کہ 1 مہینے تک وہ بیمار تھے لیکن ہاسپٹل نہیں گئے، ٹھیک ہے، گھر میں ہی تھے اکیلے، ایک بندہ برابر پورے 1 مہینے تک ان کی خدمت کرتا رہا، دوائی، گرم پانی، جو کچھ بھی جو ہوتا ہے۔ بولے میں 30 دن تقریباً بیمار رہا، اس کو الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کسی بیمار کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اب یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی جب مسبب الاسباب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی ہے، سمجھ گئے، تو پھر ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو 2 باتیں یہاں پر ہیں۔ ایک تو خطرہ وہی ہے، کمزور ایمان والے، ان کا ایمان خراب ہونے کا ڈر پھر بھی رہے گا، وہ یہی کہے گا ارے میں تو اس کے ساتھ مل گیا اسی لیے ہم کو بیماری آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، بیماری کے سبب سے جس طرح بھلائی کا سبب اختیار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے برائی کے سبب سے دور بھی رہا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ کپڑا پہناتے ہیں، کس لیے پہناتے ہیں؟ ٹھنڈی کے دنوں میں، ارے بھائی کپڑا پہنو، ٹوپی لگاؤ، نہیں تو ٹھنڈی لگ جائے گی، یعنی تم بیمار ہو جاؤ گے۔ تو یہ سبب ہی ہے نا، یہ سبب ہی ہے۔ ہم گرمی سے دور بھاگتے ہیں، اسی طرح سے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ احتیاطات کرتے ہیں، کچھ پرہیز کرتے ہیں، کچھ دوائیاں کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ایک مسلمان کا فرض یہاں پر بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک ایمان والے کا، کیا ہے؟ یہ سارے کام آپ کیجئے، جائز ہے، لیکن عقیدہ اللہ پر رکھیے، امید اللہ پر رکھیے، اور یہ یقین رکھیے کہ اگر اللہ آپ کو بیمار کرنا ہی چاہے تو آپ بچ نہیں سکتے، اور اگر اللہ آپ کو بیمار نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی سبب ہو جائے آپ بیمار ہوں گے نہیں۔ آخر میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن آپ اسباب اختیار کیجئے۔ یہ جو کوارنٹائن کی بات ہے، جو لاک ڈاؤن کی بات ہے، جو اسباب اختیار کرنے کی بات ہے، یہ آج کل دنیا کے اندر اتنے ہاسپٹل موجود ہیں، کسی عالم سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہاسپٹل بنانا حرام ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنی صحت کے لیے، وہ وسیلہ اختیار کرنا اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ لیکن جس وقت آپ وہ ٹیبلٹ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، آپ کا عقیدہ اس ٹیبلٹ پر نہ جائے، آپ کا عقیدہ اس انجیکشن پر نہ جائے کہ دیکھو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، احتیاط کر، وہ میں نے وہ انجیکشن لیا، میں وہ ہو گیا۔ اسی وقت کہیں میں نے وہ انجیکشن لے لیا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا کھایا، اللہ نے ہم کو شفا دے دیا۔ شفا کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے؟ اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ 2 اہم مسئلہ جو تھا ہمارے عقیدے سے جس کا تعلق کہ آپ یعنی بیماری کے اسباب سے بچیے، آپ کا پورا حق ہے، شریعت نے آپ کو حق دیا ہے، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیے کہ اس لیے بچ رہا ہوں کہ اگر یہ بیماری ہمارے پاس آ جائے گی، اگر ہم نہیں بچیں گے تو اللہ چاہے گا تبھی آئے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی۔ اور اگر بیماری آ جائے تو شفا کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ سارے اسباب آپ اختیار کیجئے، لیکن عقیدے میں یہ نہ رکھیے کہ یہ اسباب ہی ہمیں شفا دے رہے ہیں، بلکہ یہ اسباب ہیں، شافی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، سمجھ۔ تو یہ سب سے اہم مسئلہ اس تعلق سے جو تھا کہ یہ چیزیں آپ کریں، لیکن اللہ پہ آپ کا ایمان ہو، اللہ پہ آپ کا توکل ہو، بھروسہ ہو، اسباب دونوں طرح کے، نقصان دہ اسباب سے یا نقصان کے اسباب سے بچیے، اور خیر حاصل کرنے کے اسباب کو اختیار کیجئے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کو مانیے، سمجھ گئے، اور اسی پر عقیدہ رکھیے، اسی پر ایمان رکھیے۔ آخری جو بات ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، پریشانیوں میں واقع ہونے کے بعد صبر کا کسی بھی حال میں آپ رہیں، پریشانی میں، وہ تو مومن آدمی کے لیے
نفع ہمیشہ ہے ہی، وہ حدیث ہے کہ آپ نعمت میں ہیں شکر ادا کرتے ہیں تو نفع، اور آپ پریشانی میں ہیں صبر کرتے ہیں تو نفع۔ اب یہ بیماریاں چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، چاہے وبائی ہوں چاہے کیسے بھی ہوں، یہ ایک پریشانی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر اللہ کی مشیت سے، اللہ کی قدر سے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں تو صبر سے کام لیں، جزا فضا نہیں ہونی چاہیے، جزا فضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر بے حساب اجر دیا جائے گا، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی طاعون کے سلسلے میں، اور طاعون ایک وبائی بیماری ہے اور بہت ساری وباؤں کو طاعون پہ قیاس کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک عذاب ہے، اللہ رب العالمین اسے جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، یا یہ کہیے انہ کان عذاب، یعنی پہلے اپنی امت سے پہلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ انہ کان عذابا، یہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب کے طور پر جس پر چاہتا تھا بھیجتا تھا۔ لیکن ہماری امت کے سلسلے میں فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو، دیکھیے بیماری ہے، اس پہ بندے کی جان بھی چلی جاتی ہے، لیکن یہ مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا دیا۔ کیسے؟ فرمایا فلیس من عبد یقع الطاعون، کوئی بھی بندہ جب طاعون میں مبتلا ہوتا ہے یا طاعون اس کے ملک میں، اس کے سرزمین میں، اس کے شہر میں آتا ہے، فیمکث فی بلدہ صابرا، اپنے ملک میں اپنے شہر میں صبر کے ساتھ موجود رہتا ہے، بھاگتا نہیں، جو پہلی روایت کے اندر ہے کہ اس سے بھاگنا نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اب بندہ صبر کے ساتھ اس شہر میں رہتا ہے کہ اب جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، بغیر اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یہ اس کا علم ہے، اور یہاں علم سے مراد یاد رکھیں علم کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات ایمان جازم کے طور پر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو وہی چیز آئے گی، وہی پریشانی آئے گی، وہی بیماری لاحق ہوگی جو اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں لکھ رکھا ہوگا، دوسری بیماری نہیں آ سکتی، سمجھ گئے؟ طاعون بھی، کرونا بھی، جو بھی بیماری ہے آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، اللہ کی مشیت سے آئے گی، بغیر اللہ کے نہیں۔ الا کان لہ مثل اجر الشہید، کہتے ہیں شہید کی طرح اس کا اجر ہوگا، سمجھئے؟ تو یہاں یعنی بندے کو اپنا ہر معاملہ اللہ کو سونپ دینا چاہیے، ہر معاملہ۔ بہت سارے لوگ سبحان اللہ، یعنی وہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو میں نے ایسا کیا، وہ اپنی بڑا حقیقت شروع کر دیتے ہیں، میں نے ایسا کیا، میں اتنی محنت کرتا تھا پڑھائی میں اتنی محنت کرتا تھا کمپنی میں، مجھے جو ہے پروموشن ملا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور میں نے کمپنی بنائی، اور جتنی بھی باتیں ہیں اپنی تعریف، اللہ کو بھول جاتے ہیں، سمجھیے؟ بیماری بھی جب آتی ہے، ارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں فلاں کے ساتھ مل لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے دوائی ٹھیک سے نہیں کی۔ بہت سارے لوگ یعنی جس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو اسی بیماری میں مرنا ہے، تو کوئی انسان دوسرا اس کو بچا سکتا؟ بعد میں اگر کسی کا بیٹا مر جاتا، مثال کے طور پر کسی کے والد والدہ فوت ہو جاتے ہیں، کسی میں ارے میں نے یہ کر لیا ہوتا تو بچ جاتے، یہ کر لیا ہوتا تو بچ جاتے، نہیں، کسی کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی ہیں، جائز نہیں مسلمان آدمی کے لیے، نہیں، اللہ کے قدر سے راضی ہونا ہے، جو اللہ نے کیا قدر اللہ ما شاء فعل، سمجھئے؟ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، یہ راضی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے مواقع پر صبر کرنے اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے جو وسائل اختیار کر سکتے ہیں وہ وسائل اختیار کریں، پرہیزی کریں، بچیں، جو بھی تعلیمات ہم کو شریعت کی طرف سے آئی ہیں ان سب پر عمل کرتے ہوئے اپنا ایمان اللہ پر رکھیں،
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔